بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین والعاقبۃ للمتقین۔ اما بعد، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل حسن خورشید اوان اور میں خورشید احمد ہوں۔ آئیے قرآن پڑھیں کے سلسلے میں آج ہم سورۃ نساء کی آیت نمبر 127 سے 141 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح ہماری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل پر ضرور کلک کر لیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ الَّتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما۔ آپ عورتوں کے بارے میں حکم دریافت کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ خود اللہ ان کے بارے میں حکم دے رہا ہے، اور قرآن کی وہ آیتیں جو تم پر یتیم لڑکیوں کے بارے میں پڑھی جاتی ہیں جنہیں ان کا مقرر حق نہیں دیتے اور انہیں اپنے نکاح میں لانے کی رغبت رکھتے ہو، اور کمزور بچوں کے بارے میں اور اس بارے میں کہ یتیموں کی کارگزاری انصاف کے ساتھ کرو، تم جو نیک کام کرو بے شبہ اللہ اسے پوری طرح جاننے والا ہے۔ اس آیت کریمہ کی مختصراً تفسیر یوں ہے کہ عورتوں کے بارے میں جو سوالات ہوتے رہتے ہیں یہاں سے ان کے جوابات دیے جا رہے ہیں۔ وما یتلا علیکم، اس کا عطف اللہ یفتیکم پر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کی بابت وضاحت فرماتا ہے، اور کتاب اللہ کی وہ آیات وضاحت کرتی ہیں جو اس سے قبل یتیم لڑکیوں کے بارے میں نازل ہو چکی ہیں۔ مراد سورہ نساء کی آیت نمبر 3 جس میں ان لوگوں کو اس بے انصافی سے روکا گیا کہ یتیم لڑکی سے ان کے حسن و جمال کی وجہ سے شادی تو کر لیتے تھے لیکن مہر دینے سے گریز کرتے تھے۔ اس کے 2 ترجمے کیے گئے ہیں، ایک تو یہی جو مرحوم مترجم نے کیا ہے، اس میں فی کا لفظ محذوف ہے، اس کا دوسرا ترجمہ ان کا لفظ مکذوب مان کر کیا گیا ہے، یعنی ترغبون ان تنکحوہن، تمہیں ان سے نکاح کرنے کی رغبت نہ ہو۔ رغبت کا صلہ ان آئے تو معنی آراز اور بے رغبتی کے ہوتے ہیں، جیسے فرمایا ومن یرغب عن ملت ابراہیم، کہ اس میں ہے کہ یہ گویا دوسری صورت بیان کی گئی ہے کہ یتیم لڑکی بعد دفعہ بدصورت ہوتی تو اس کے ولی یا اس کے ساتھ وراثت میں شریک دوسرے ورثاء خود بھی اس کے ساتھ نکاح کرنا پسند نہ کرتے اور کسی دوسری جگہ بھی اس کا نکاح نہ کرتے تاکہ کوئی اور شخص اس کے حصے کا یعنی اس کا حصہ جائیداد میں شریک نہ بنے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی صورت کی طرح ظلم کی اس دوسری صورت سے بھی منع فرما دیا ہے۔ اس کا عطف یتام النساء پر ہے، یعنی وما یتلا علیکم فی یتام النساء وفی المستضعفین من الولدان، یتیم لڑکیوں کے بارے میں تم پر جو پڑھا جاتا ہے سورۃ نساء کی آیت نمبر 3، اور کمزور بچوں کی بابت جو پڑھا جاتا ہے، اس سے مراد قرآن کا حکم یوصیکم اللہ فی اولادکم ہے، جس میں بیٹوں کے ساتھ بیٹیوں کو بھی وراثت میں حصہ دار بنایا گیا ہے، جبکہ زمانہ جاہلیت میں صرف بڑے لڑکوں کو ہی وارث سمجھا جاتا تھا، چھوٹے کمزور بچے اور عورتیں وراثت سے محروم ہوتی تھیں۔ شریعت نے سب کو وارث قرار دیا ہے، اس کا عطف بھی یتام النساء پر ہے، یعنی کتاب اللہ کا حکم بھی تم پر پڑھا جاتا ہے کہ یتیموں کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو، یتیم بچی صاحب جمال ہو تب بھی اور بدصورت ہو تب بھی، دونوں صورتوں میں انصاف کرو، جیسا کہ اس کی تفصیل ابھی گزری ہے۔ وَعِنِ امْرَأَةٌ خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا والصلح خير واحضرت الانفس الشح
وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی بد دماغی اور بے پرواہی کا خوف ہو تو دونوں آپس میں صلح کر لے، اس میں کسی پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ صلح بہتر چیز ہے، طمع ہر نفس میں شامل کر دی گئی ہے۔ اگر تم اچھا سلوک کرو اور پرہیزگاری کرو تو تم جو کر رہے ہو اس پر اللہ تعالیٰ پوری طرح خبردار ہے۔ خاوند اگر کسی وجہ سے اپنی بیوی کو ناپسند کرے، اس سے دور رہنا اور اعراض کرنا معمول بنا لے، یا ایک سے زیادہ بیویاں ہونے کی صورت میں کسی کو کم تر خوبصورت بیوی سے اعراض کرے، تو عورت اپنا کچھ حق چھوڑ کر مہر سے یا نان و نفقہ سے یا باری سے خاوند سے مصالحت کر لے، تو اس مصالحت میں خاوند یا بیوی پر کوئی گناہ نہیں، کیونکہ صلح بہرحال بہتر ہے۔ حضرت ام المومنین سودہ رضی اللہ عنہ نے بھی بڑھاپے میں اپنی باری حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے لیے حبہ کر دی تھی، جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا۔ صحیح بخاری۔ شح یعنی بخل اور طمع کو کہتے ہیں، یہاں مراد اپنا اپنا مفاد ہے جو ہر نفس کو عزیز ہوتا ہے، یعنی ہر نفس اپنے مفاد میں بخل اور طمع سے کام لیتا ہے۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ تم سے یہ کبھی نہیں ہو سکے گا کہ اپنی تمام بیویوں میں ہر طرح عدل کرو گے، گو تم اس کی کتنی ہی خواہش و کوشش کر لو، اس لیے بالکل ہی ایک کی طرف مائل ہو کر دوسری کو ادھر لٹکتی نہ چھوڑو، اور اگر تم اصلاح کرو اور تقوی اختیار کرو تو بے شک اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والا اور رحمت والا ہے۔ یہ ایک دوسری صورت ہے کہ ایک شخص کی ایک سے زیادہ بیویاں ہوں تو دلی تعلق اور محبت میں وہ سب کے ساتھ یکساں سلوک نہیں کر سکتا، کیونکہ محبت فعل قلب ہے جس پر کسی کو اختیار نہیں، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس پر اختیار نہیں تھا، اور اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے زیادہ محبت تھی۔ خواہش کے باوجود انصاف نہ کرنے سے مطلب یہی قلبی میلان اور محبت میں عدم مساوات ہے۔ اگر یہ قلبی محبت ظاہری حقوق کی مساوات میں معنی نہ بنے تو عند اللہ قابل مواخذہ نہیں، جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نہایت عمدہ نمونہ پیش فرمایا، لیکن اکثر لوگ اس قلبی محبت کی وجہ سے دوسری بیویوں کے حقوق کی ادائیگی میں بھی بہت کوتاہی کرتے ہیں، اور ظاہری طور پر بھی محبوب بیوی کی طرح دوسری بیویوں کے حقوق ادا نہیں کرتے، اور انہیں معلقہ درمیان میں لٹکتی ہوئی بنا کر رکھ چھوڑتے ہیں، نہ انہیں طلاق دیتے ہیں نہ حقوق زوجیت ادا کرتے ہیں۔ یہ انتہائی ظلم ہے جس سے یہاں روکا گیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے جس شخص کی دو بیویاں ہوں اور وہ ایک کی طرف ہی مائل ہو، یعنی دوسری کو نظر انداز کیے رکھے تو قیامت کے دن وہ اس طرح آئے گا کہ اس کے جسم کا ایک حصہ یعنی نصف ساقط ہوگا۔ ساقط مطلب فالج زدہ ہوگا، جیسے کسی کو فالج ہو جائے تو اس کی ایک سائیڈ ماری جاتی ہے، ایسے ہی ایک حصہ مارا ہوا ہوگا۔ یہ حدیث ترمذی شریف میں کتاب النکاح میں باب کتاب النکاح میں موجود ہے۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَاتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا۔ اور اگر میاں بیوی جدا ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اپنی وسعت سے ہر ایک کو بے نیاز کر دے گا، اللہ تعالیٰ وسعت والا حکمت والا ہے۔ یہ تیسری صورت ہے کہ کوشش کے باوجود اگر نباہ کی صورت نہ بنے پھر طلاق کے ذریعے علیحدگی اختیار کر لی جائے۔ ممکن ہے علیحدگی کے بعد مرد کو مطلوبہ صفات والی بیوی اور عورت کو مطلوبہ صفات والا مرد مل جائے۔ اسلام میں طلاق کو اگرچہ سخت ناپسند کیا گیا ہے، طلاق حلال تو ہے لیکن یہ ایسا حلال ہے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، اس کے باوجود اللہ نے اس کی اجازت دی ہے، اس لیے کہ بعض دفعہ حالات ایسے موڑ پر پہنچ جاتے ہیں کہ اس کے بغیر چارہ کار ہی نہیں بچتا، اور فریقین کی بہتری اسی میں ہوتی ہے کہ وہ ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جائیں۔ مذکورہ حدیث میں صحت اسناد کے اعتبار سے اگرچہ ضعف ہے، تاہم قرآن و سنت کی نصوص سے یہ واضح ہے کہ یہ حق اسی وقت استعمال کرنا چاہیے جب نباہ کی کوئی صورت کسی بھی طرح نہ بن سکے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا۔ زمین اور آسمانوں کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ہے۔ واقعی ہم نے ان لوگوں کو جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے تھے اور تم کو بھی یہی حکم کیا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اگر تم کفر کرو تو یاد رکھو کہ اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ بہت بے نیاز اور تعریف کیا گیا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ اللہ کے اختیار میں ہے آسمانوں کی سب چیزیں اور زمین کی بھی، اور اللہ کارساز کافی ہے۔ ان یشاء یذھبکم ایھا الناس ویأتی بآخرین وکان اللہ علی ذلک قدیرا۔ اگر اسے منظور ہو تو اے لوگوں وہ تم سب کو لے جائے اور دوسروں کو لے آئے، یعنی جو لوگ موجود ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بغاوتیں کرتے ہیں، حکم عدولیاں کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ چاہے تو ان سب کو لے جائے اور ان کی جگہ پہ دوسرے کوئی لوگ لے آئے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت قاہرہ اور کاملہ کا اظہار ہے، جبکہ ایک دوسرے مقام پر یوں فرمایا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ اگر تم پھرو گے تو وہ تمہاری جگہ اوروں کو لے آئے گا اور وہ تمہاری طرح کے نہیں ہوں گے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرو گے، گناہوں میں اس قدر بڑھ جاؤ گے کہ دین کو پیچھے چھوڑ دو گے اور دین سے پھر جاؤ گے، تو اللہ کے لیے اللہ کے کوئی نقصان نہیں اس چیز کا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ختم کر دے گا، تمہارا خاتمہ فرما دے گا اور تمہاری جگہ پہ دوسرے لوگوں کو لے آئے گا جو تم سے بہت زیادہ اچھے اور فرمانبردار قسم کے لوگ ہوں گے۔ من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ وکان اللہ سمیعا بصیرا۔ جو شخص دنیا کا ثواب چاہتا ہے تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس تو دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ جیسے کوئی شخص جہاد صرف مال غنیمت کے حصول کے لیے کرے تو کتنی نادانی کی بات ہے۔ جب اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت دونوں کا ثواب عطا فرمانے پر قادر ہے تو پھر اس سے ایک ہی چیز کیوں طلب کی جائے؟ دونوں طلب کرنی چاہیے، انسان دونوں ہی کا طالب کیوں نہ بنے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ اے ایمان والو، عدل و انصاف پر مضبوطی سے جم جانے والے اور خوشنودی مولا کے لیے سچی گواہی دینے والے بن جاؤ، گو وہ خود تمہارے اپنے خلاف ہو یا اپنے ماں باپ کے یا رشتہ داروں عزیزوں کے۔ وہ شخص اگر امیر ہو تو اور فقیر تو دونوں کے ساتھ اللہ کو زیادہ تعلق ہے۔ اس لیے تم خواہش نفس کے پیچھے پڑ کر انصاف نہ چھوڑ دینا، اور اگر تم نے کج بیانی کی یا پہلو تہی کی تو جان لو کہ جو کچھ تم کرو گے اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو عدل و انصاف قائم کرنے اور حق کے مطابق گواہی دینے کی تاکید فرما رہا ہے، چاہے اس کی وجہ سے انہیں یا ان کے والدین اور رشتہ داروں کو نقصان ہی اٹھانا پڑے، اس لیے کہ حق سب پر حاکم ہے اور سب پر مقدم ہے۔ یعنی کسی مالدار کی وجہ سے رعایت نہ کی جائے، نہ کسی فقیر کے فقر کا اندیشہ تمہیں سچی بات کہنے سے روکے، بلکہ اللہ ان دونوں سے تمہارے زیادہ قریب اور مقدم ہے۔ یعنی خواہش نفس، عصبیت یا بغض تمہیں انصاف کرنے سے نہ روک دے، جیسے دوسرے مقام پر فرمایا
ولا یجرمنکم شنعان قوم علی اللہ تعدلوا، تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو۔ تلوو لی سے ماخوذ ہے جو تحریف اور جان بوجھ کر جھوٹ بولنے کو کہا جاتا ہے، مطلب شہادت میں تحریف و تغیر ہے، اور اعراض سے مراد شہادت کا چھپانا اور اس کا ترک کرنا ہے۔ ان دونوں باتوں سے بھی روکا گیا ہے۔ اس آیت میں عدل و انصاف کی تاکید اور اس کے لیے جن باتوں کی ضرورت ہے ان کا اہتمام کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مثلا ہر حال میں عدل کرو، اسے انحراف نہ کرو، کسی ملامت کر کے ملامت کی پرواہ بھی مت کرو، اور کوئی اور محرک اس میں رکاوٹ بھی نہ بڑھنے پائے، بلکہ اس کے قیام میں تم ایک دوسرے کے معاون اور دستے بازو بنے رہو۔ صرف اللہ کی رضا تمہارے پیش نظر رہنی چاہیے، کیونکہ اس صورت میں تم تعریف، تبدیل اور کتمان یعنی جھوٹ بولنے سے یا حق کو کاٹنے سے گریز کرو گے، اور تمہارا فیصلہ عدل کی میزان میں پورا اترے گا۔ عدل و انصاف کی زد اگر تم پر یا تمہارے والدین پر یا دیگر قریبی رشتہ داروں پر بھی پڑے تب بھی تم پرواہ مت کرو، اور اپنی اور ان کی رعایت کے مقابلے میں عدل کے تقاضوں کو اہمیت دو۔ کسی مالدار کو اس کی تو نگری کی وجہ سے رعایت نہ کرو، اور کسی تنگ دست کے فقر سے خوف مت کھاؤ، کیونکہ وہی جانتا ہے کہ ان دونوں کی بہتری کس میں ہے۔ فیصلے میں خواہش نفس، عصبیت اور دشمنی آڑے نہیں آنی چاہیے، بلکہ ان کو نظر انداز کر کے بے لاگ عدل کرنا چاہیے۔ عدل کا یہ اہتمام جس معاشرے میں ہوگا وہاں امن و سکون اور اللہ کی طرف سے رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس نکتے کو بھی خوب سمجھ لیا تھا، چنانچہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کی بابت آتا ہے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خیبر کے یہودیوں کے پاس بھیجا کہ وہ وہاں کے پھلوں اور فصلوں کا تخمینہ لگا کر آئیں۔ یہودیوں نے انہیں رشوت کی پیشکش کی تاکہ وہ کچھ نرمی سے کام لیں۔ انہوں نے فرمایا، اللہ کی قسم میں اس کی طرف سے نمائندہ بن کر آیا ہوں جو دنیا میں مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، اور تم میرے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہو، لیکن اپنے محبوب کی محبت اور تمہاری دشمنی مجھے اس بات پر آمادہ نہیں کر سکتی کہ میں تمہارے معاملے میں انصاف نہ کروں۔ یہ سن کر انہوں نے کہا، اسی عدل کی وجہ سے آسمان و زمین کا یہ نظام تو قائم ہے۔ یہ تفسیر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ اور اگر ہم موجودہ دور کے معاشرے پر نظر ڈالتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں کہیں بھی مسلمان ہیں، جہاں مسلمانوں کے ملک ہیں، جتنے بھی مسلمانوں کے ملک ہیں، وہاں پر عدل و انصاف کی یہ جو معیار اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے عدل و انصاف کا، یہ تقریباً مفقود ہے، بہت ہی کم ہے مسلمان ملکوں میں۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ ہم مسلمان آج در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں اور پوری دنیا میں ذلیل و رسوا اور خوار ہیں۔ لیکن اگر ہم کافر ملکوں کا جائزہ لیتے ہیں یا کافر ملکوں کا تخمینہ لگاتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ جتنے بھی کافروں کے ملک ہیں، یورپ کو لے لیں، امریکہ کو لے لیں، یا دوسرے جتنے بھی کافروں کے ملک ہیں، وہاں ان کی اپنی قوموں کے ساتھ، کفار قوموں کے ساتھ، بلکہ یورپ اور امریکہ وغیرہ میں تو مسلمانوں کو بھی ساتھ جو لوگ وہاں کے رہنے والے ہیں مسلمان، ان کو بھی انہوں نے برابری کا درجہ دے رکھا ہے، اور عدل و انصاف کے معاملے میں وہ کسی کو نہیں دیکھتے کہ یہ مسلمان ہے یا کافر ہے، وہ سب کے ساتھ حق پر فیصلے کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے وہ آج دنیا میں عزت کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ ہم مسلمان ذلیل و خوار ہیں کیونکہ یہ ہمارا خاصہ تھا، مسلمانوں کا خاصہ تھا، اور یہ حکم مسلمانوں کے لیے تھا، اور ہم لوگوں نے اس چیز کو چھوڑ دیا، عدل و انصاف کے تقاضوں کو پر پورا اترنا چھوڑ دیا، اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ذلیل و رسوا کر دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ پر، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہے، اور ان کتابوں پر جو اس سے پہلے نازل فرمائی گئی ہیں، ایمان لاؤ۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے اور اس کے فرشتوں سے اور اس کی کتابوں سے اور اس کے رسولوں سے اور قیامت کے دن سے کفر کرے، وہ تو بہت بڑی دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ ایمان والوں کو ایمان لانے کی تاکید، تحصیل، حاصل
والی بات نہیں، بلکہ کمال ایمان اور اس پر استقرار اور اثبات کا حکم ہے، جیسے اہدنا الصراط المستقیم کا مفہوم ہے۔ استقرار اور اثبات کا مطلب یہ ہے کہ عمل ایسا ہونا چاہیے کہ جو ہمیشہ ہو، ایسا نہیں کہ ایک دن کوئی ہم نیک عمل کر لیا اور دوسرے دن چھوڑ دیا، یا کبھی آپ امیر ہیں، آپ کے پاس مال و دولت ہے تو آپ صدقہ و خیرات کرتے ہیں، لیکن اگر حالات تھوڑے سے تنگ ہو گئے ہیں تو پھر آپ اس چیز کو چھوڑ دیں، یا پھر نمازوں میں ایک دن پڑھ لیا اور 10 دن نہ پڑھی، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن ہر عمل جو ہے وہ اس پر مستقل ہونا چاہیے، اس پہ استقرار یعنی ہمیشگی ہونی چاہیے، اور اثبات یہ ہے کہ اس پر ثابت قدمی ہونی چاہیے۔ ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا۔ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور پھر گئے، پھر ایمان لا کر پھر کفر کیا، پھر اپنے کفر میں بڑھ گئے، اللہ تعالیٰ یقیناً انہیں نہ بخشے گا اور نہ انہیں راہ ہدایت سمجھائے گا۔ بعد مفسرین نے اس سے مراد یہود لیے ہیں۔ یہود حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، لیکن حضرت عزیر علیہ السلام کا انکار کر دیا۔ پھر حضرت عزیر علیہ السلام پر ایمان لائے تو حضرت عیسیٰ کا انکار کر دیا۔ پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے، حتیٰ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا بھی انکار کر دیا۔ اور بعد نے اس سے مراد منافقین لیے ہیں، چونکہ مقصد ان کا مسلمانوں کو نقصان پہنچانا تھا، اس لیے وہ بار بار اپنی مسلمانی کا ڈونک رجایا کرتے تھے۔ بالآخر کفر و ضلالت میں اتنے بڑھ گئے، کفر و گمراہی میں، کہ ان کی ہدایت کی امید ہی ختم ہو گئی۔ بشر المنافقین بان لهم عذابا علیما۔ بشر کا مطلب ہے، بشر مطلب خوشخبری دیں، منافقین کو اس امر کو پہنچا دو کہ ان کے لیے دردناک عذاب یقینی ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ اگر منافق اسلام سے دشمنی کر کے بظاہراً جو اسلام کو نقصان پہنچانے کے ہر حربے استعمال کرتے رہتے ہیں، تو پھر ان سے کہیے کہ اسلام کی دشمنی میں تمہیں یہی خوشخبری سنائیں گے کہ تم ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب جو ہے وہ چکھنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ للذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزۃ فإن العزۃ للہ جمیعا۔ جن کی حالت یہ ہے کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے پھرتے ہیں، یہ منافقوں کے بارے میں ہی آیت اتری ہے۔ کیا ان کے پاس عزت کی تلاش میں جاتے ہیں؟ تو یاد رکھیں کہ عزت تو ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے۔ جس طرح سورۃ بقرہ کے آغاز میں گزر چکا ہے کہ منافقین کافروں کے پاس جا کر یہی کہتے تھے کہ ہم تو حقیقت میں تمہارے ہی ساتھ ہیں، مسلمانوں سے تو ہم یوں ہی مذاق کرتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں۔ یعنی عزت کافروں کے ساتھ موالات محبت سے نہیں ملے گی۔ یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے، کافروں کو خوش کرنے کے لیے اور اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں، جو بظاہراً اپنے آپ کو بڑے بڑے مسلمان سمجھتے ہیں لیکن اندروں جو ہے وہ اسلام کو نقصان پہنچانے کے در پہ رہتے ہیں، تو ان کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس سے کوئی عزت نہیں ملے گی، کیونکہ یہ عزت ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تم دنیا کے تھوڑا سا فائدہ حاصل کر بھی لو، لیکن آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب چکھنا پڑے گا، کیونکہ یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے اور وہ عزت اپنے ماننے والوں کو ہی عطا فرماتا ہے۔ یہاں دوسرے مقام پر پھر فرمایا جو عزت کا طالب ہے تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ عزت سب کی سب اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے اور مومنین کے لیے ہے، لیکن منافق نہیں جانتے، یعنی وہ نفاق کے ذریعے سے اور کافروں سے دوستی کے ذریعے سے عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ درآن حال یہ کہ یہ طریقہ ذلت و خواری کا ہے، عزت کا نہیں ہے۔ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا۔
اور اللہ تمہارے پاس اپنی کتاب میں یہ حکم اتار چکا ہے کہ تم جب کسی مجلس والوں کو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے اور مذاق اڑاتے ہوئے سنو تو اس مجمع میں ان کے ساتھ نہ بیٹھو جب تک کہ وہ اس کے علاوہ اور باتیں نہ کرنے لگیں، ورنہ تم بھی اس وقت انہی جیسے ہو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تمام کافروں اور سب منافقین کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے۔ یعنی منع کرنے کے باوجود اگر تم ایسی مجلسوں میں یہاں آیات الہی کا استہزاء یعنی مذاق کیا جاتا ہو بیٹھو گے اور اس پر نکیر نہیں کرو گے، یعنی انہیں اس بات سے روکو گے نہیں، تو پھر تم بھی گناہوں میں ان کے برابر کے ہوگے۔ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اس دعوت میں شریک نہ ہو جس میں شراب کا دور چلے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایسی مجلسوں اور اجتماعات میں شریک نہیں ہونا چاہیے جن میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کو قولاً یا عملاً مذاق اڑایا جاتا ہو، جیسے آج کل کے عمراء، فیشنیبل اور مغرب زدہ حلقوں میں بالعموم ایسا ہوتا رہتا ہے۔ سخت گناہ کی بات ہے یہ۔ انکم اذن مثلہم کی وعید قرآنی اہل ایمان کے اندر کپ کپی طاری کر دینے کے لیے کافی ہے، بشرطے کہ دل کے اندر ایمان ہو۔ للذین یتربصون بکم فإن کان لکم فتح من اللہ قالوا الم نکن معکم وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا۔ یہ لوگ تمہارے انجام کار کا انتظار کرتے رہتے ہیں، پھر اگر تمہیں اللہ فتح دے تو یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم تمہارے ساتھی نہیں؟ یعنی ویسے تو ہر وقت یہی سوچتے ہیں کہ کس طرح اسلام کو نقصان پہنچایا جائے اور مسلمانوں کی جڑ کاٹ دی جائے، لیکن اگر ان کی خواہشوں کے برخلاف اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں یعنی مسلمانوں کو فتح دے دیتا ہے تو پھر فوراً آ کر اپنی بہادری کے قصے اور اپنی صفائی اور اپنی پاکی بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنی سچائی بیان شروع کر دیتے ہیں اور مسلمانوں کو کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم بھی تو آپ کے ساتھ ہی ہیں۔ اور اگر کافروں کو تھوڑا غلبہ مل جائے تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم تم پر غالب نہ آنے لگے تھے اور کیا ہم نے تمہیں مسلمانوں کے ہاتھوں سے نہیں بچایا تھا۔ لیکن اگر دوسری صورت یہ یہاں پر بتائی جا رہی ہے کہ اگر کافر فتح یاب ہو جائیں تو پھر اس طرف چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں سے جو بچایا ہے ہم نے ہی تم لوگوں کو بچایا ہے، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ بس قیامت میں خود اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا اور اللہ تعالیٰ کافروں کو ایمان والوں پر ہرگز راہ نہیں دے گا۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر کچھ یوں ہے کہ یعنی ہم تم پر غالب آنے لگے تھے لیکن تمہیں اپنا ساتھی سمجھ کر چھوڑ دیا اور مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ کر ہم نے تمہیں مسلمانوں کے ہاتھوں سے بچایا۔ مطلب یہ کہ تمہیں غلبہ ہماری اس دوغلی پالیسی کے نتیجے میں حاصل ہوا ہے جو ہم نے مسلمانوں کو ظاہری طور پر شامل ہو کر اپنائے رکھی، لیکن در پردہ ان کو نقصان پہنچانے میں ہم نے کوئی کوتاہی اور کمی نہیں کی تاہم کہ تم ان پر غالب آ گئے۔ یہ منافقین کا قول ہے جو انہوں نے کافروں سے کہا، یعنی دنیا میں تم نے دھوکے اور فریب سے وقتی طور پر کچھ کامیابی حاصل کر لی، لیکن قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ان باطنی جذبات و کیفیات کی روشنی میں ہوگا جنہیں تم سینوں میں چھپائے ہوئے تھے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو سینوں کے رازوں کو بھی خوب جانتا ہے، اور پھر اس پر جو وہ سزا دے گا تو معلوم ہوگا کہ دنیا میں منافقت اختیار کر کے نہایت خسارے کا سودا کیا تھا جس پر جہنم کا دائمی ہمیشہ والا عذاب بھگتنا پڑے گا۔ یعنی غلبہ نہ دے گا، اس کے مختلف مفہوم بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ اہل اسلام کا غلبہ قیامت والے دن ہوگا۔ نمبر 2 حجت اور دلائل کے اعتبار سے کافر مسلمانوں پر غالب نہیں آ سکتے۔ نمبر 3 کافروں کا ایسا غلبہ نہیں ہوگا کہ مسلمانوں کی دولت و شوکت کا بالکل ہی خاتمہ ہو جائے گا اور حرف غلط کی طرح دنیا کے نقشے سے ہی محو ہو جائیں گے۔ ایک حدیث صحیحہ سے بھی اس مفہوم کی تائید ہوتی ہے۔ جب تک مسلمان اپنے دین کے عمل باطل سے غیر راضی اور منکرات سے روکنے والے رہیں گے، کافر ان پر غالب نہیں آ سکیں گے۔ امام ابن العربی فرماتے ہیں یہ سب سے عمدہ معنی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وما اصابکم مصیبتاً فبما کسبت ایدیکم، جو مصیبت بھی تم پر واقع ہوتی ہے تمہارے اپنے فعلوں کی وجہ سے، یعنی اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہوتی ہے، گویا مسلمانوں کی اپنی کوتاہیوں کا ہی نتیجہ ہوتا ہے۔ تو
ناظرین آئیے قرآن کے پڑھیں کے سلسلے میں یہ تھا ہمارا آج کا درس۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ پہلی بار اس چینل پر تشریف لائے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل پر ضرور کلک کر لیجیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو اب تک بر وقت پہنچتی رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مشکلات کو آسانی میں بدل دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کو جو کچھ پڑھا ہے اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔